بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن گزرے گا۔ آج اپنے پروگرام کے آغاز میں ہم بہت ہی پیارے پیارے بچوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس سے خوبصورت موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ بچے پوری دنیا کی رونق ہیں۔ وہ اس لیے کہ بچے جس گھر میں ہوتے ہیں اس گھر کی رونق ہوتے ہیں، اور بچے پورے گھر والوں کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے ایک کھلونا مل گیا گھر والوں کو۔ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ بچے کبھی دادا دادی کے پاس، کبھی نانا نانی کے پاس، کبھی پھپھو کے پاس، کبھی چچا کے پاس، کبھی خالہ کے پاس، کبھی ماموں کے پاس، وہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ سے زائد بچے ایسے ہیں جو ہماری رونق ضرور ہیں باقی بچوں کی طرح، مگر ان کے پاس اسکول جانے کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ ان کی عمر اسکول جانے والی ہے اور وہ اسکول نہیں جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے وہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، اور ہم آج اپنے حال میں اپنے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں بچوں کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہو سکیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ سکیں۔ یہ تعداد وہ ہے جو بچے جنہیں اسکول جانا چاہیے اور وہ اسکول نہیں جاتے۔ ایک اسی طرح بہت بڑی تعداد وہ ہے جو بچے سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ گلیوں میں اپنے بچپن کو ضائع کر رہے ہیں، وہ ہر سگنل پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک بچوں کی بہت بڑی تعداد یہ بھی ہے جس کے بارے میں صرف اور صرف ہم سب لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم ان کے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا المیہ، ایک اور بڑے تکلیف کی بات کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں بچوں کو جنسی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ پاکستان میں 11 بچوں کے ساتھ جنسی طور پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں بالکل زیب نہیں دیتی، مگر کچھ ایسا ہے، اور شاید یہ 11 بچے وہ ہیں جو اپنے پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں یا پتہ چل جاتا ہے، اور کتنے واقعات ایسے ہوتے ہوں گے جن کا آگے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس سے بھی ایک افسوسناک بات، آپ کے پاس اگر کوئی پیٹ ہو، کوئی پالتو، کوئی جانور یا پرندہ، وہ بھی نہیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایک جانور اور ایک پرندہ جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے تو آپ کے اندر ایک خاص وقت تک اس کی ایک احساس شرمندگی رہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میں کر سکتا تھا، میں اسے کچھ کھلا سکتا تھا، میں تو انسان ہوں۔ اس طرح کے سوچیں جو ہیں وہ امٹتی رہتی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں تھر میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں جو ہے بچے بھوک سے مرتے ہوئے یہ سننا پڑتا ہے، یہ پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور ہم شاید ان کے اوپر اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں جیسے ہمیں کرنا ہے۔ آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ میرے پروگرام میں آج موجود ہیں ہمارے ساتھ مہمان، انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے۔ اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رانا آصف حبیب صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ماشاءاللہ۔ اچھا رانا صاحب، ایک وقفہ لیں گے ابھی ہم، اور وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہم رانا صاحب سے اسی حوالے سے
مزید معلومات حاصل کریں گے کہ بچوں کی فلاح کے لیے ریاست اور ہم لوگ مل کے کیا کر سکتے ہیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں بچوں کی کس طرح فلاح کے لیے اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے, ہم اپنے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے جو کہ آج ہمارے ساتھ بچوں کی شکل میں موجود ہے, ان کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں اور کس حکمت عملی کی ضرورت ہے, اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا آصف حبیب صاحب, جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں, وکیل ہیں, اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے, اسٹریٹ چلڈرن کے لیے خاص طور پہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ہندو کمیونٹی کے جو بچے ہیں ان کے لیے سکولز بھی رن کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر تعلیم ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, جناب شجاع حیدر صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شجاع صاحب؟ اللہ کا شکر. گریٹ. رانا صاحب, اس سے پہلے کہ ہم گفتگو اپنی شروع کریں, ایک ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے, چل کے پہلے خود بھی دیکھتے ہیں اور دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں. اچھی صحت, تعلیم اور چھت کا حصول ہر بچے کا بنیادی حق ہے, لیکن بدقسمتی سے دنیا کے بچوں کی بڑی تعداد ان بنیادی حقوق سے محروم ہے. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بچوں کے حقوق کا عالمی دن منانے کا آغاز 1990 میں ہوا, اور اس دن کے لیے 20 نومبر کا انتخاب کیا گیا. یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی کل آبادی میں 2 بلین سے زائد تعداد بچوں کی ہے, لیکن بچوں کو دستیاب وسائل کی بات کی جائے تو ترقی پذیر ممالک میں صورتحال انتہائی مایوس کن ہے. دنیا میں بڑھتی ہوئی غربت بھی بچوں کے لیے مزید محرومیوں کا باعث بن رہی ہے. اس وقت کئی ممالک میں جنگی صورتحال ہے جو بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے. چائلڈ لیبر کے مسائل کے علاوہ بچوں پر جسمانی, جنسی اور ذہنی تشدد بھی کئی ممالک میں عام ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں بچوں کو دستیاب وسائل کے حوالے سے صورتحال زیادہ تشویشناک ہے. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 22 ملین سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے. ملک میں چائلڈ لیبر بھی موجود ہے اور صحت کی سہولتیں بھی یہاں ناپید ہیں, جبکہ بچوں پر تشدد کے واقعات آئے روز کا معمول ہے. حکومتی سطح پر بچوں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ٹھوس قانون سازی اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی بھی ممکن بنانے کی اشد ضرورت ہے. جی دوستو, رپورٹ آپ نے دیکھی, اور آج ہم واقعی ان خوبصورت کلیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. رانا صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, پاکستان میں یہ مطلب 2 کروڑ سے کہیں زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے ہیں, ہمارا مستقبل جس کے اوپر ہم کوئی کام ہی نہیں کر رہے. جی فہیم بھائی, یہ پاکستان کے لیے بڑا, میں سمجھتا ہوں, افسوس کی بات بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اس میں کام کرنے کی گنجائش بھی بہت زیادہ ہے. کہ وہ ملک جس کی آدھی پاپولیشن بچوں پہ مشتمل ہو, اس میں کوئی ایک بھی وزارت بچوں کی نہ ہو, اور وہ ملک جس میں ہر طرح کی پالیسی ہو, وار اینڈ ٹیرر کی ہو, ہر طرح کی ہو, لیکن اس کی بچوں کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کی کیا پالیسی ہے, نہ وفاقی سطح پر اور نہ ہی صوبوں کے, کہ جس سے آپ کو روڈ میپ پتہ ہو یا آپ کو اپنا نیشنل یا پروونشل ایکشن پلان پتہ ہو کہ آپ نے, پھر آپ اگر ہیپ ہیزٹ کام کریں گے جس طرح کہ ابھی ہو رہا ہے کہ ہر وزارت اپنے اپنے تئیں کام کر رہی ہے اور اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ رزلٹ ہم حاصل نہیں کر سکتے جو بلینس آف ڈالرز پاکستان میں آئے, خواہ وہ سول سوسائٹی کو ملے یا حکومت کے ساتھ ملے, لیکن اس کا رزلٹ اس وجہ سے نہیں آیا کہ ہم نے کوئی ایسے بینچ مارک نہیں سیٹ کیے, اور نااہل بندوں کو ہم نے جہاں بٹھایا وہاں اہل بندے نہیں موجود, جس کی وجہ سے نہ تو وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ ہیں جو اس کو کر پا رہے ہیں بار بار ایک عمل کو, کہ سندھ میں ہی خالی آپ کو بتاؤں کہ 29 ڈسٹرکٹ ہیں اور 2300 یونین کونسل ہیں. وہ بچوں کا پیدائشی سرٹیفکیٹ جو ان کا بنیادی حق ہے
یعنی شناخت کا حق ہی نہیں بنا پا رہے. کیا مطلب برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا ہوا ہے جی بچوں کا؟ مطلب آپ دیکھیں نا کہ جبکہ اس کی فیس جو ہے وہ 50 روپے کے قریب ہوتی ہے لیکن 1000 روپے رشوت اس کی لی جاتی ہے. اچھا یہ جتنی ذمہ داری ماں باپ کی ہے اس سے بڑی ذمہ داری یہ اسٹیٹ کی ہے کہ وہ بچوں کو یہ پرووائڈ کرے. جی دیکھیں یو این کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ پاکستان نے یہ واحد کنونشن ہے کہ جو دنیا کے 190 ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان نے وہ ان 6 ممالک میں تھا جس نے سب سے پہلے کیا. اس کے تحت تو اس کا جو آرٹیکل 19 ہے اس کے تحت تو ہر پاکستانی بچے کو شناخت تحفظ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اور وہ دینی ہے انہوں نے. اور ابھی تک یہ اتنے بچوں کا اسکول نہ جانا اور یہ سارا کام کرنا. دیکھیں اگر 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے تو 2.5 کروڑ بچوں کا کوئی آپ کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی کوئی نہیں ہے. پھر وہ کسی نہ کسی طور پہ بھٹا مزدوری میں بانڈڈ لیبر میں یا وہ چائلڈ لیبر میں یا 1.2 ملین بچے آپ کی سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں 12 لاکھ بچے سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. گھر نہیں ہے, نہیں کوئی پیرنٹس نہیں ہے, ان کے پیرنٹس نہیں ہے, گھر نہیں ہے پوری پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو بچوں کے اس سال 1764 واقعات تو جنسی تشدد کے بچوں کے اوپر آئے کہ جن سے سیکشول ایبیوز ہوا اور ان کو ریمیڈی نہیں ملی. ایک کیس زینب کی وجہ سے یہ ایشو ہائی لائٹ ہو گیا اور وقتی طور پہ سب نے اس پہ بڑا شور مچایا, اویئرنیس بھی کی, لیکن یہ کوئی سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے کہ چیف جسٹس نوٹس لے لے. اس کا مطلب ہے نیچے پورا سسٹم آپ کا فیل ہو گیا. جو اوپر کی جو ایپلیٹ کورٹ ہوتا ہے وہ اپیل کے لیے ہوتا ہے اور ایپلیٹ کورٹ اگر ٹرائل کا کام شروع کر دے تو نیچے سمجھو سسٹم آپ کا وہ اس کی اسٹرکٹ لائبلٹی سے سمجھو ان کو نکلنا پڑ رہا ہے. آؤٹ آف دا باکس وہ نکل کے آ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل کے اور چیزوں کو سالو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نیچے آپ کا پورا نظام جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے اور اس کی فیلئر جو ہے آپ کو کراچی کے 974 سگنلوں پہ بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا پاور آف کوریڈور میں کسی کو علم نہیں ہوتا اس کا؟ صحیح بات ہے. اور سب سے بڑی بات کہ کون سا ایسا وزیر منسٹر ہو یا کوئی ایسا نہیں ہوگا عہدیدار جو ان سگنلوں سے ان شاپنگ سینٹروں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ بل واسطہ یا بلا واسطہ طور پہ اس کا گزر بسر نہیں ہوتا ہوگا. اور میرے خیال میں آج جب بچوں کا عالمی دن بنا رہے ہیں جتنے سیمینار کانفرنسز آپ کو نظر آئیں گی وہاں سب کچھ ہوگا, بچے نہیں ہوں گے. آپ اخبارات کی کٹنگ اٹھا کے ایک تجزیہ کر لیں, وہاں سب بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوں گے, سول سوسائٹی کے اسپیکر بڑے بڑے چیمپئن بیٹھے ہوں گے ایڈوکیسی کے, لیکن جو سب سے بڑا رائٹ ہے بچوں کا رائٹ ٹو پارٹیسپیشن وہ موجود نہیں ہوں گے. اور یہ آپ کے اسمبلیوں میں بھی گیپ ہے, آپ کی 4 صوبائی اسمبلیاں اور آپ کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ. اچھا مگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے مطلب اس حکومت کے منہ سے یہ سنا ہے کہ 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں, اور پہلی دفعہ مطلب ان کو تھوڑا سا فکر مند دیکھا ہے گورنمنٹ کو. اگر یہ سلسلہ پہلے سے شروع ہوتا تو آج 2.5 کروڑ بچے باہر نہ ہوتے. بالکل صحیح. اور سب سے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ پہلے ڈیفینیشن آف سوشل پرابلم از دیٹ فرسٹ آف آل پیپل ریکگنائز اٹ سوشل پرابلم. تو پہلے شکر ہے پرائم منسٹر نے اس کو مسئلہ تو سمجھا کہ اپنی پہلی اسپیچ میں اس کی بات کی, لیکن خالی بات کر دینے سے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کسی بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, آپ کبھی سیاسی بیان نہیں دیتے, آپ اسٹیٹسٹیکل طور پر معاشی یا ٹیکنیکل آنسرز دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم اب یہ ایکسکیوز بھی نہیں دنیا مانتی کہ پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے کیا کیا آپ ہم سے وہ شیئر کریں. لوگ تو آج کل نیا جو آج کل نیریٹو ہے بالکل وہ نیریٹو آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اب تک کیا کیا آپ نے. دیکھیں اگر 134 پرائیویٹ یونیورسٹیز کراچی میں ہو سکتی ہیں, لیوش آڈیٹوریم ان کے پاس ہے, لیوش کلاس روم ان کے پاس ہے, کیا وہ 2 گھنٹے ڈیسٹیچیوٹ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ یہ آپ نے بہت اہم پوائنٹ جو ہے اس کو آپ نے ریز کیا ہے, اس پہ بات کریں گے ہم. ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو شجاع حیدر صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں آج بچوں کے حقوق کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے. اچھا شجاع حیدر صاحب, وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے عمران آصف حبیب صاحب سے, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ فہیم بھائی. پہلے تو میں آپ کا شکریہ اس بات پہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہم لوگوں کی اس معاشرے کی توجہ مبذول کرائی اس
अहम टॉपिक की तरफ कि हमें बच्चों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। नवाजिश। दूसरी बात ये है कि जैसा कि मेरे भाई ने अभी फरमाया कि इस वक्त शदीद मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए। मैं थोड़ा सा इस पे ये बात करूँगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सारे मसाइल मौजूद हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जाते, स्कूल नहीं जा रहे और उनके स्कूल पास से कोई बाहर। मुस्तकबिल नहीं है। हाँ। थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव बात ये है कि हम उन मुल्कों में शामिल हैं जहाँ पर यूथ जो है 64% से ज़्यादा जो आबादी है हमारी वो यूथ पे मुश्तमिल है। ठीक है। तो अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें, आप देख लें दुनिया के बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, जापान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है कि उनके पास यूथ की शदीद किल्लत है। और अमेरिका देख लें आप, यूरोप में देख लें कि इस वक्त लोग बच्चे पैदा करने का रुझान कम है, तो बच्चों की तादाद और यूथ की तादाद शदीद किल्लत का शिकार हैं ये ममालिक। हम जो हैं अगर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी यूथ को सही लाइन ऑफ एक्शन पर लगाएं, उनको इल्म और हुनर के से आरास्ता करें। सर मगर देखें वो आप जो बात कर रहे हैं वो जवानों की हैं। जवान जो हैं जितने भी उनका बचपन गुजर चुका, मगर एक वो पौध मौजूद है जिन्होंने अभी जवान होना है, जो यूथ की कैटेगरी में जिन्होंने आना है। हम तो उनके हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि उनके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और इस वक्त जिन हालात में वो किन वजूहात की बिना पे हैं ताकि आइंदा ऐसे हालात पैदा ना हो सकें। आप क्या समझते हैं? जी, एक तो ये कि जैसे भाई ने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत जो है वो हम सब की माँ की तरह होती है। मुझे याद है कि हमारे कैनेडियन दोस्त जो थे वो एक दिन बड़ा डिस्टर्ब बैठे थे कि यार मैं अपने बच्चे को मार नहीं सकता यार, ज़रा सी देर में वो पुलिस आ जाएगी। तो मैंने कहा इस बात को समझें कि जिस तरह आप कनाडा के शहरी हैं, इस तरह आपका बच्चा भी कनाडा का शहरी है। और ये कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, ये रियासत जो है, स्टेट जो है, इस आप सबकी माँ है। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंचेगी तो ये स्टेट आपको देखेगी, इसी तरह आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ पहुंचेगी तो वो भी स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगी। तो रियासत की ठीक है हमारे यहाँ बिल्कुल ज़िम्मेदारियाँ हैं जिससे अब तक पर्दापोशी की गई। अल्लाह का शुक्र है कि अब शायद एक हम लोगों को उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि एक नई क़यादत है जिसका एक नज़रिया है कि हाँ जी वो मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं। मैंने भी सुना कि शेल्टर प्रोग्राम्स भी शुरू कर रहे हैं, जी हाँ। पनागाह के नाम से कुछ काम शुरू हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि वो मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आता है कि ज़ुल्मत शब के गिले से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। हम सब का फ़र्ज़ भी है कि यार हम अपने आसपास देखें और अपने किसी भी बच्चे को, हम छोटे किसी बच्चे को पकड़ के, अगर वो बेचारा स्कूल नहीं जा रहा तो, या हमारे घर में कितने लोगों के घर में बच्चे काम करते हैं, अगर हम उनको एक आधे घंटे 1 घंटा दे के अपने टाइम में से थोड़ा सा उनको पढ़ा दें तो शायद वो एक अच्छा मुस्तकबिल पालें। और हमें दुआएं दें। हमारे बच्चे तो इतनी फीसें लेके अपना उनकी फीसें अफोर्ड करके मैं स्कूल दाखिल करवाते हैं, मगर एक मेड का बच्चा जो है उसे जिसके पास ये ना 700 रुपये महीना सरकारी स्कूल वाला भी काफ़ी है, ठीक है। तो वो हम ऐसा भी नहीं करते कि हम किसी की एक जिम्मेदारी ही ले लें। 1000-1500 रुपया ही है ना उस बच्चे के महीने का, तो बड़ी हमें तवज्जो की ज़रूरत है। और डेफिनेटली सबसे पहली जिम्मेदारी रियासत की है, उसके बाद लोगों की है। सर अब मैं बात कर रहा था एजुकेशन के हवाले से। हम एजुकेशन को अभी पिछले दिनों यकसा तालीमी निसाब के बारे में भी बात हुई, वो भी बच्चों के बारे में ही एक तवज्जो का एक मुँह बोलता सबूत है कि वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि किसी तरह सारे बच्चे एक जैसी तालीम हासिल करें, ठीक है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो भी अच्छी तालीम हासिल करें और बाकी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है। वो 30-40 लाख बच्चों का इन्होंने एक जिम्मेदारी ली है, अभी अचानक एक प्लान किया है कि हमने किसी तरह इन बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना है। इतना पुराना काम ख़राब हुआ हुआ है, कोई 2.5 करोड़ बच्चे अचानक एक झटके में तो सारे स्कूल दाखिल नहीं हो सकते। आपके पास क्या ऐसी और सजेशंस हैं गवर्नमेंट के लिए और बाकी लोगों के लिए कि जिससे इन सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके, भला हो सके? देखें फ़हीम भाई, एक तो रियासत के जो सारे अमूर जब आप बाइख्तियार तब हो सकते हैं जब आपका FBR का टैक्स का निज़ाम अच्छा हो। और आपके पास टैक्स होगा तो फिर आप बैरूनी जो कर्ज़ों पे और उन पे इन्हिसार आपका कम होगा और आप फ़ैसले कर सकेंगे आपकी तरजीहात क्या क्या है ना। तो हुकूमत जो वक्त है FBR के लिए इक़दामात उठा रही है जिसके रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। और सबसे बड़ा काम जो इनको करना होगा कि जो एजुकेशन सेक्टर में आप देखें सबसे बड़ा जहाँ करप्शन है वो HR के अंदर है, अफरादी क़ुव्वत के अंदर है। कि कोई सऊदी अरब चला गया है, उसकी हाज़िरियाँ यहाँ लग रही हैं, कोई यहाँ पे आके वकालत कर रहा है कराची में, वो गांव में हेड मास्टर है,
कोई वीगो के ऊपर गन पकड़ के बैठा हुआ है, वो आके हेड मास्टर है वहाँ पे। तो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है एजुकेशन की, इसको चेंज करना होगा आपको, कि आप जो लोग उनको फायर करें, जो लोग बिल्कुल अपनी नहीं है। और आजकल आपको पता है बायोमेट्रिक का अटेंडेंस सिस्टम आ गया है, एक मशीन लगा दें आप 7,000 रुपये की, और 43,000 का स्कूल है सिंध के, तो आप चेक, आपको पता लग जाएगा स्कूल है भी वहाँ पे नहीं है, और वो कागज़ों में स्कूल है या लोग कागज़ों में उसकी सैलरी ले रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमें रिफॉर्म लानी पड़ेगी कि ऐसा हम ये नैप भी इसमें कर सकती है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कर सकती है, एंटी करप्शन वाले कर सकते हैं, पावर भी है उनके पास। तो वो इसको तो एक पब्लिश कर दें लिस्ट विद पिक्चर, जितने भी टीचर हैं एक सप्लीमेंट किसी अखबार में पब्लिश कर दें कि ये असातिज़ा हमारे पास एम्प्लॉई हैं, और आप उनसे वेरिफिकेशन मंगवा लें। सही, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपके अंदर बहुत बड़ी ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी पावरफुल कैंपेन नज़र नहीं आ रही, छोटी छोटी कैंपेन आपको नज़र आती हैं कि जो सोल्यूशन ओरिएंटेड कैंपेन हो, प्रॉब्लम पढ़ा लिखा पंजाब की कैंपेन्स आई हैं, तो पंजाब में जो लिटरेसी रेट है वो भी बेहतर है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। वो इतने ज़्यादा बच्चे नहीं है इतनी बड़ी तादाद में जितने सिंध में और बलूचिस्तान में और KPK में मौजूद है। जी, आप देखें पंजाब में उन्होंने मॉनिटरिंग का अपना यूनिट जो बनाया बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है, और इसी वजह से मॉनिटरिंग जहाँ नहीं होगी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगा, और यही वजह थी कि उनकी सक्सेस थी। IT के अंदर वो लेके गए इसको, और अभी जिनको हटाया पंजाब गवर्नमेंट से, ये वो शख्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलने वाला था, और बड़े कॉम्पिटेंट थे ये IT के, और इन्होंने पूरे पंजाब में जो 7 लाख जो एकड़ का लैंड का रिकॉर्ड उन्होंने IT कर दिया, आपके चलान जो हैं ट्रैफिक के वो IT कर दिया, और स्कूलों की एजुकेशन उन्होंने IT बेस कर दी। तो जो बोगस घोस्ट टीचर थे वो बिल्कुल फारिग हो गए ना, कि वो उसमें वीडियो से बड़ा एविडेंस दुनिया में क्या होगा। जी, तो ये बाकी तीनों सूबे क्यों नहीं ये काम कर सकते। और फिर आप देखें कि सबसे बड़ी वहाँ पे जो दानिश स्कूल वगैरह में गरीब का बच्चा जो है वो भी टच स्क्रीन टैबलेट पे पढ़ रहा है, जो अमीर का बच्चा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ सकता है। नहीं, वो अच्छा इजाफा है, तो वो एक अच्छा इजाफा है। बाकी सूबों को उसकी तकलीद मैं समझता हूँ करनी चाहिए, चारों सूबों को करनी चाहिए। परवेज इलाही साहब के दौर में भी परवेज काफी इलाही काम साहब हुआ ने था। जो एक बड़ी कैंपेन चलाई थी, मार नहीं प्यार। जी, मैं कहता हूँ वो फिजिकल एंड ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट को एड्रेस करने का सबसे आला तरीका था। सही, कि हर स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता था, जिस नोटिस बोर्ड के ऊपर ये परवेज इलाही साहब के मैसेजेस होते थे, पब्लिक सर्विस मैसेज होते थे। और फिर उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया परवेज इलाही साहब ने। आप देखें 1122 जो एम्बुलेंस सर्विस को चाइल्ड प्रोटेक्शन से बच्चों के लिंक किया, कि 1121 एक हेल्पलाइन बनाई कि आप उस हेल्पलाइन पे कॉल करें तो बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो पंजाब में आप देखें कुछ सूरत हाल बेहतर हुई। जी हाँ, जी हाँ, आपको मोटरवे पे कोई बैगर नहीं मिलेगा, 400 किलोमीटर में आपको कह रहा हूँ कोई बैगर नहीं होगा। ऐसा ही, तो जब 400 किलोमीटर पे नहीं हो सकता, तो कराची के तो हमारे पास जो रेडियस है आप देख लें 40 किलोमीटर का रेडियस है। यहाँ पे तो हम तमाम इंस्टीट्यूशंस को बैगर माफिया से, बैगर से निजात दिला सकते हैं। सही, तो हमारे पास ये तो वो मिसालें हैं जो हमारे अपने ही मुल्क में मतलब पंजाब में अप्लाई हुई हैं, तो ये तो बाकी सूबों में तो आसानी से अप्लाई हो सकती है। कराची में देख लें, आगा खान बोर्ड को देख लें, जो आगा खान के स्कूल में आपको हेल्थ एंड हाइजीन सफाई का म्यार मिलेगा वॉशरूम में, वो एक स्टैंडर्ड है ना। हाँ, आप उस स्टैंडर्ड को कराची के 280 स्कूलों पे भी मीट कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। किसी ने कहा ना कि कशकोल में जिस रोज भीख ना होगी वो रात मेरी कौम पे तारीख ना होगी। उस शहर की पेशानी पे लिखी है तबाही, जिस शहर के मकतब की फजा ठीक ना हो। जहाँ जहाँ स्कूल है आपको पान की शॉप्स मिलेंगी, नशा चर्स वहाँ बिक रही है, वहाँ पे ड्राइवर्स जो कोचों के अड्डे हैं वहाँ पे बने हुए, वहाँ पे एक क्रिमिनल माहौल है, तो कौन अपनी बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगा। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। जी सहर साहिब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? शुक्रिया। मैं ये कहती हूँ कि आज के लड़कों की तालीम पे इतने जोर देते हैं, लड़कियों की तालीम पे क्यों नहीं इतना जोर देते हैं, और तालीम के साथ साथ तरबियत पे क्यों नहीं जोर देते हैं। देखिए आजकल तो लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, बल्कि लड़कियां आगे हैं लड़कों से। तो लड़कियों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उनकी तरबियत के लिए अच्छी वो करनी चाहिए कोशिशें। हमारे यहाँ क्यों नहीं ये ख्याल करते। लड़के भाई लड़के तो फिर भी नाकारा निकल जाते हैं, लड़कियाँ तो बहुत काम आती हैं बच्चियाँ। सही तो बहुत शुक्रिया आपने। जी जी हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, क्या कहते हैं आप, क्योंकि आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के बारे में। मैं तो कहता हूँ आज जो हमारे जो आपने स्ट्रीट स्कूल देखे हैं उसमें 70% तो फीमेल बच्ची हैं।
اور وہ ماشاءاللہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے. آج ہم ان کا فیسٹیول بھی منا رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا وہ کس طرح بچیوں میں ٹیلنٹ ہے. بالکل. گرل پاور کیمپین آج ہم لانچ کر رہے ہیں پاکستان بھر میں تاکہ ان کی یہ ان کا پوائنٹ صحیح تھا, بالکل بچیوں کو بھی آگے لایا جائے. بالکل. شجاع حیدر صاحب. جی میرا خیال ہے کہ میری بہن نے اچھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, اور جو میری آبزرویشن ہے پچھلے 3 سال میں ایجوکیشنلسٹ ہوں, پڑھاتا رہا ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بچی ہیں وہ زیادہ فوکسڈ ہیں تعلیم کی طرف, وہ زیادہ بچوں کی نسبت. جی لڑکوں کی بنسبت لڑکیاں جو ہیں زیادہ جو ہے وہ محنت سے اور ڈیووٹیڈلی پڑھ رہی ہیں. ڈیووشن میں اس طرف زیادہ دیکھ رہا ہوں, تو بالکل لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. یہ ابھی بچے جو ہیں ہمارے ایجوکیشن کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, جس میں جنسی طور پہ بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, انہیں بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے, تو بچوں کو بھوک کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, چھت کے مسائل ہیں. تو ان سارے مسائل کے لیے, کیونکہ آپ کا واسطہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں آپ, تو آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ یہ گریجولی یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں؟ جی میرے خیال میں عوام کو جو ہے اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں, صاحب حیثیت لوگ ہیں, ڈیولپ کنٹریز میں والنٹیئر ورک کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی 40 گھنٹے کہیں والنٹیئر ورک کیا ہے تو اس کو اسپیشلی آپ کو جو ہے آنر دی جاتی ہے, آپ کو اسپیشلی ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے, آپ کو دوسرے ایڈوانٹیجز دی جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں جو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا ٹائم نکال سکتے ہیں, ان کو حکومت راغب کرے کہ والنٹیئر کام کریں اور والنٹریلی بچوں کی تعلیم کی طرف آپ دیں توجہ, اور جو اس کے اوپر ٹائم دے, جو کوئی چھوٹا سا اپنے گھر میں اسکول بنا لیں, 5 بچوں کو پڑھائیں, 8 بچوں کو, 10 بچوں کو پڑھائیں, یا جو کوئی جگہ جمع کر کے, کچھ لوگ جمع کر کے, کچھ محلے کے لوگ جمع کر کے ایک بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پروموٹ کرے, اس انیشیٹو کو جو ہے اپریشیٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ریاست نے اپنے کام کرنے ہیں, جو کہ ظاہر ہے ابھی ہم قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے اور معاشی مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں. ہمیں عوام کو جو ہے انیشیٹ کرنا ہوگا کہ ہاں جی ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ عوام کو ساتھ ملانے کی ضرورت. ٹھیک ہے, عوام ساتھ ملنے کو بالکل تیار ہے, مگر اس سے پہلے عوام کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمیں ساتھ ملا رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں خود سنسیئرٹی سے, اور اب انہیں ہماری بھی ضرورت ہے, تو پھر عوام ان کے ساتھ ہے. اور اداروں کو, FBR کو اپنی تعریف چینج کرنے کو, وہ ہر ڈونیشن کو انکم سمجھتے ہیں. وہ ان کی جو ہراسمنٹ کے نوٹسز ہیں جس کی وجہ سے سول سوسائٹی پاکستان میں شرنک ہوتی جا رہی ہے, ان کو دیکھنا. امریکہ میں جب آپ آرگنائزیشن بناتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو لا کے ٹیکس ایگزمپشن پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں, تو یہ ہمیں بھی تبدیلی لانی پڑے گی. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے, مگر اس سے پہلے اس حوالے سے یہی بات کروں گا میں کہ ہماری گورنمنٹ, اگر ہماری حکومتیں اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ ٹیکس پروگرام جیسے پروگرامز کو چلا سکتی ہیں, ہزاروں لاکھوں فیملیز تک جو ہے نا وہ ماہانہ ان تک انکم پہنچا سکتی ہیں, تو یہ اسکول سے بھی انہیں ایجوکیشن کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان فیملیز کو اس طرح جو ہے وہ فنڈ کیا جائے جو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں, تاکہ وہ بچوں سے محنت مزدوری کم کروائیں, انہیں ختم کروائیں اور بچوں کو اسکول کا راستہ دکھائیں. اس کے عوض انہیں کچھ پیسے بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. ہم کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. بہت ساری باتیں, بہت ساری یادیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی تلخ اور کڑوی ہوتی ہیں. ابھی آج کل اس وقت جو کرنٹ جو صورتحال چل رہی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے خلاف زہر اگلنا, مہنگائی کا بڑھ جانا, نیوزی لینڈ اور پاکستان کے بیچ ہونے والے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کا 174 رنز کا تعاقب نہ کر پانا, یہ ساری کڑوی باتیں ہیں. مگر ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں, بہت ہی میٹھی بات کر رہے ہیں. اب میٹھی باتیں, میرا خیال ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو
اور شہد جیسی سنت کے حوالے سے ہوں تو اس سے زیادہ میٹھی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. تو آج پروگرام کا یہ جو حصہ ہے اس میں تعاون کیا ہے اسلامک شہد سینٹر نے, اور ان کا کہنا ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا جو شہد ہے وہ 100% خالص ہے, اور آخری بوند اور آخری چمچ تک اگر آپ کو یہ شک گزرے یا کوئی ایسی بات آپ کو نظر آئے تو یہ لوگ موجود ہیں, گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ ان کا شہد 100% خالص ہے. شہد کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بہت ہی مطلب دلچسپ لگتی ہیں شہد کی مکھی کے حوالے سے. ایک تو یہ پورا جو نظام ہے شہد کی مکھی کا اور ملکہ مکھی کا ہونا ان کے چھتے میں, یہ ایک بڑا حسین ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی اور مخلوق میں مطلب کسی انسان کے علاوہ کوئی اتنا منظم ہو سکتا ہے. اور ان سب کو, شہد کی مکھیوں کو اور ان کے سارے ایک منظم نظام کو دیکھنے کے بعد خود انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ مکھیاں اتنی منظم ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے کتنی مکھیاں جو ہے کتنے پھولوں کا رس چوسا جاتا ہے؟ 2 ملین, یعنی کہ 20 لاکھ پھولوں کا رس چوس کر مکھیاں 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں. اور ایک مکھی 50 سے 100 پھولوں کا شہد چوستی ہے اور پھر اس کے بعد وہ چھتے میں جاتی ہے, پھر شہد چوستی ہے اتنا ہی اور پھر چھتے میں جاتی ہے. اور اس قدر محنت کرتی ہیں یہ مکھیاں. ایک دن میں ایک مکھی کم سے کم 5000 پھولوں کا رس چوستی ہے. یہ میٹھی شہد کے حوالے سے باتیں کریں گے. یہ ایک دوا ہے, اور مگر دوا ہے بہت میٹھی. یہ دوسری دوائیوں کی طرح وہ کڑوی دوا نہیں ہے, یہ میٹھی دوا ہے, غذا ہے, شفا ہے, سنت ہے اور بہت کچھ. تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے. ناہید انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں, شیف ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ بالکل صحیح بات بولی آپ نے کہ جو ہم یہ کڑوی باتیں سنتے ہیں اور دن شروع کرتے ہی ٹی وی چل جاتا ہے یا کوئی بھی نیگیٹو, کہا گیا ہے صبح جب ہو قرآن سے شروع کرو اور جب نہار منہ چیز کھاؤ شہد. بالکل صحیح. تو کڑوی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے, تو ایک چھوٹی سی کڑوی بات ہے وہ اور کرنے دیں مجھے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے ہم شہد کی افادیت کے حوالے سے اور اسے دوا کے طور پہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام کا یہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناہید انصاری صاحبہ, اور ان سے ہم شہد کے متعلق آج مفید معلومات حاصل کرنے والے ہیں. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ان سے کچھ چیزیں بھی مطلب اپنی روزمرہ زندگی میں شہد کو کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے لذیذ غذا کے ذریعے, آج ہم اس حوالے سے بھی بات کرنے والے ہیں. اچھا, دوا کے طور پہ بات ہو رہی تھی کہ دوا جو ہے وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے, یہ اس سے میٹھی دوا ہو نہیں سکتی کوئی. ہو نہیں سکتی. دوا آنے سے پہلے, میں اس دوا کی بات نہیں کر رہی, میں ایک عام بات کر رہی ہوں. ہم پریکاشن نہیں کرتے اور ہم فوراً دوائی کی طرف چلے جاتے ہیں. جی. اس کی دوا کیا ہے؟ میں اتنا یہ کہوں گی کہ اپنا جو ہر بار میں یہی کہہ رہی ہوتی ہے لائف سٹائل, جو سب سے مین بات ہے فہیم, آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ہارٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, آپ کو شوگر ہے, ڈائبٹی, واٹ ایور. سب سے پہلی جو میں سوچ رہی تھی, آپ کو کہا گیا شہد آپ صبح نہار منہ لیں, ٹھیک ہے, مگر کیا آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا؟ کیا ہم جو کھانا کھاتے ہیں موٹاپے کی طرف کھا رہے ہیں, جو بھی کھا رہے ہیں, کیا ہم چبا کے کھا رہے ہیں؟ نہیں کھا رہے ہیں. سب سے مین چیز تو جو سسٹم ہے آپ کے کھانے کا, آپ کیا چبا کے کھا رہے ہیں؟ نہیں. ہم اچھی طرح چبا کے کھانا چاہیے. ہم جلدی میں کھا رہے ہیں, ہم جلدی میں ہوتے ہیں. صبح آنا ہے تو جلدی میں ناشتہ کر لو, وہ سوالو کر رہے ہوتے ہیں, ہم چبا نہیں رہتے. تو اپنے آپ کو پہلے ایک دن تھوڑا سا ٹائم ہم نکالیں ہم سب, اور اگر ہم 10 منٹ بھی نکالیں
تو ہم اپنا لائف سٹائل سوچیں. اگر ہم چاہیں تو ہم 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, بچوں کو دیں, بچہ بھی سوالو کر رہا ہے, بس ماں چاہتی ہے بچے کو کھلا دیں, وہ بچہ باہر جا کے تھوک رہا ہوتا ہے یا ہاتھ میں پکڑ کے پھینک رہا ہوتا ہے. کھانے کو انجوائے کرنا چاہیے کہ آپ کو مزہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم اس کو جلد بازی میں ہم اس کا مزہ نہیں لے رہے. آج دعوتوں میں 10 کھانے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم ایک پلیٹ میں سب کچھ بھر لیں. جی 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 جی. پہلے وقت میں 2 ہی کھانے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گھروں میں بھی دعوت ہوتی تھی, مجھے یاد ہے مرغی بن گئی تو سمجھو ایک بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے. جی ہاں, مہمان آتا تھا تو مرغی بنتی تھی اور یا شامی کباب, 2-3 چیزیں. اب تو سویٹ اینڈ سار اور وہ مطلب اتنی چیزیں کہ آپ پھر شکر کرنا بھول جاتے ہیں اللہ کا. تو پہلے اپنے آپ کو ذرا یہ طرح سے چینجز لائیں کہ آپ کو کھانا کس طرح شروع کرنا ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے جناب, آپ نے کہا کہ کھانا چبا کے ہمیں کھانا ہے, اور جب یہ اچھی حضور طرح پاک چبا کے نے کھانا. فرمایا کہ صبح شہد لے لو, اس میں آپ کو چبانا نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے اس کو لینا ہے نیم گرم پانی سے. آپ کی جو بھی آپ کے اندر فالتو چیزیں ہیں جو بھی ہے وہ سب اس سے آپ کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے ناشتے کو شروع کریں اور چبا کے آپ کھائیں. آج کل لوگوں کو ہارٹ اٹیکس کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا لائف سٹائل, ہمارا کھانا پینا, دیر سے کھانا ہی. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کس کو ہوا تھا؟ حضرت سعد بن وقاص. جی ہاں. جب ان کو ہوا, جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے پوچھا گیا, بتایا گیا, تو انہوں نے فرمایا حضور پاک نے کہ ان کو کھجور, اجوا کھجور اور اس کی گٹھلی دونوں کو پیس کر دو, اور جب انہوں نے اس کو کھایا تو پھر ان کو وہ بیماری ہوئی نہیں. سب سے پہلا اٹیک جب ہوا تھا سالوں پہلے. جی 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 جی. اور یہ اچھا, آج تو ہارٹ کا تو اتنا بڑا ایک مرض بن چکا ہے, مسئلہ بن چکا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا انسان جو ہے وہ ہارٹ کی تکلیف میں ایون بچے پہلے بڑوں کا سوچتے تھے, کیونکہ دس از سٹریس, ہائپر ٹینشن, سٹریس اور فضول کا سٹریس. اچھا, تو اس کے لیے شہد کا کس طرح استعمال کیا؟ ان کے پاس جو شہد, دیکھیں اس دن لاسٹ ٹائم بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ گٹھلی ہم کیسے پیسیں. دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. جی ہاں. جو ہمارا کام نہیں وہ ہم نہیں کر سکتے, اور وہ پسے گی بھی نہیں. تو اس کا ایک طور طریقہ ہے, اور یہ آپ کو جب ریڈی میڈ مل رہا ہے شہد میں مکس, آپ کو اجوا کھجور, اجوا, اور آپ ان سب کی ایک مقدار ہوتی ہے. جی جی جی. آپ کو نہیں معلوم آپ 4 کھجوریں لے رہے ہیں تو اس کو پیس رہے ہیں, آپ کس طرح کھا رہے ہیں. دیکھیں ہر ایک کا ایک اپنا کام ہوتا ہے, اس چیز کو آپ کو لے کے چلنا چاہیے, اور یہ اتنی فائدہ مند ہے. اور ان کی جو ورائٹی, آپ کو ہر چیز ملی بھی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا, آپ کو صرف کھولنا ہے, ایک صاف سپون لینا ہے اور اس کو آپ نے کھا لینا ہے بس. اور درود شریف پڑھ کے کھائیں, کیونکہ سنت کی چیز ہے, جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ ڈبل اثر کرتی ہے. اچھا, اور پورے یقین کے ساتھ یقین, کیونکہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں یقین نہیں ہوگا تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو ان چیزوں کو آپ نیم گرم پانی سے لیں. اور میں تو ان کی ورائٹیز دیکھ رہی تھی کہ ہم کو ہر چیز سے بچا لیا گیا ہے. آپ کتنی بوٹل رکھیں گے اپنے گھر میں, آپ کو کہیں اس کو بھی مکس کرنا ہے, اس کو مکس کرنا ہے. اور اجوا کھجور, ان کا آئی تھنک یہ جو بیج کا پاؤڈر آتا ہے اجوا کھجور کا, وہ ڈائریکٹ مدینہ شریف سے ہی آتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیڑ لگایا تھا, بیج بویا تھا, ان کے ہاتھ سے لگایا تھا. کھجور میں کتنی شفا ہوگی, بالکل, اور اس کے بیج میں کتنی شفا ہوگی. اچھا, اور پتہ ہے اس کا شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال ہر مرض کے لیے, ہر الگ الگ جو ہے نا وہ بیماری کے لیے الگ طریقے سے ہے. تو یہ دیکھیں نا, ایک میں اجوا جو ہے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے, اجوا والی اس پیسٹ کے اندر, تاکہ وہ خراب نہ ہو. شہد اسے خود تو خراب نہیں ہوتا, اور جو چیز اس میں شامل ہو جائے اس کو بھی خراب نہیں کرتا. آپ گوشت میں لگائیں, گوشت گلے گا نہیں, لگا رکھیں آپ اس کو, آپ وہ لانگ لاسٹ کرتا ہے. اچھا, آپ سبزیوں کے ساتھ رکھیں. مطلب یہ ہمیں ان معلومات کو معلوم کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی افادیت پتہ چلے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور جب بھی اس کا قرآن میں ذکر ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کری یا فرمائی کہ اس کو استعمال, اس سے بہتر چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی. اور نہیں ہو سکتی. اچھا, پھر آج کل موسم بدل رہا ہے تو گلے خراب, میں نے ابھی دیکھا ہے انہی کے پاس تو وہ ملٹھی والا شہد,
कलौंजी वाला शहद। बिल्कुल, क्योंकि हम, मुझे याद है जब हम छोटे थे, गला ख़राब होता था, हमारी जो दादी थी वो मुलेठी जो है वो दी जाती थी, उसका पाउडर, हाँ, उसका पाउडर दिया जाता था, और वो याद है बड़ा अच्छा मीठा वो पाउडर होता था, जी हाँ, जी हाँ, जो जी। पान में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हाँ, अब तो वो सुनने में भी नहीं आता, मगर इनके पास वो सब मिक्स है। उसमें चांदी के वर्क भी हैं, मिलेठी, मतलब ये चीज़ें आपको कहाँ मिल सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एक बॉटल के अंदर, पता है ये चीज़ वो चीज़ है कि आप किसी के घर जाएं, ये तोहफे में दें, जी हाँ, जी इससे हाँ, जी। बेहतर तोहफा कोई हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल आपने सही बात की कि हम वो फ्रूट के चक्कर में, और ये अब हम ऐसे मैंने देखा 3-3, 4-4 हज़ार रुपए का कोई बीमार होता है ना, तो हम उसके लिए फूलों का बुके ले लेते हैं, 3-4 हज़ार रुपए का नॉट बुके। वर्थ, ठीक मैं है? नहीं, मैं और कहती हूँ नॉट वर्थ कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर वाकई ऐसी है, दुकानें ऐसा मौजूद है, हैं, हाँ, बिल्कुल। तो इतने और वो महंगे कितना बुके लास्ट मिलते हैं। करते हैं? वो कितना, एक हफ्ता एक मैक्सिमम? हफ्ता भी उसको, उस पर आप मेहनत करते रहो, पानी चेंज करो, फिर उसकी वो काटो। ना उसके काम आया ना उसके काम आया, तो ना- शहद एटलीस्ट आप अगर ये कितनी बोतल है, मेरा ख्याल कोई 1 इसमें लीटर की होगी ना। अब ये ऐसे चांदी के वर्क चांदी हैं के इसमें। वर्क भी हैं, सब कुछ है, शहद है और बेस्ट प्योर क्वालिटी। तो इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल तो करें ये तो एक साल खत्म नहीं होती घर में 6 महीने तो कहीं भी नहीं इसका गए। ख्याल, और पता है ये हर एज के लिए। हाँ, आप छोटे बच्चों को जो आजकल आप गले ख़राब कह रहे हैं उसके लिए, और आप इसको नीम गर्म पानी में मिला के, आपको इतना सूदिंग लगेगा गले के अंदर, और प्योर, सबसे बड़ी प्योर चीज़ है। अच्छा, मैंने वो, आपने उस दिन कहा था ना कि जो शहद के साथ गरारे करते हैं तो वो मत करें, आप शहद का वो कहवा पिएं। बिल्कुल। तो मैंने 2-3 लोगों को सजेस्ट किया ना, तो उनसे मैंने फिर बाद में पूछा, मैंने कहा फ़र्क पड़ा? कहते हैं हाँ बहुत फ़र्क पड़ा, बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि वो तो आप मुझे- फेंक रहे हैं, आप ऐसी चीज़ों को फेंक नहीं सकते। हाँ। तो आप गर्म पानी पी लें, सही, और ठीक हो गया। एक वक्फे का वक्त है, और वक्फे से वापस आते हैं तो हम आपा को ले जाएंगे किचन में, यहाँ से ज़रा मज़ीद चीज़ें पूछेंगे कि किस तरह हम इस शहद को और लजीज और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम शहद के हवाले से बात कर रहे हैं। इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से प्रोग्राम का ये हिस्सा पेश किया जा रहा है, और इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से एक और भी आप सब दोस्तों के लिए एक ऑफ़र है। वो ये है कि आप अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में जितने भी दोस्त हमारे कॉल करेंगे, जिसकी कॉल लगेगी उसको इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से तोहफ़ा दिया जाएगा। तो कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351234550। इस नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा, और हमारे साथ इसमें नाहिद अंसारी साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या बनाने जा रही हैं और हमें क्या सिखाने जा रही हैं। जी मैं आपा, सिखा रही हूँ आपको कहवा। कहवा, कि अब ओके। मौसम ऐसा शुरू हो गया है, और ये जो हमारे पास शहद है ये है जिंजर के साथ, यानी कि अदरक के साथ। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा, नज़ला ज़ुकाम में आपको फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट, लोगों के जोड़ों में बहुत दर्द होता है इस मौसम में। आप देखें, लोग कहते हैं ये कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, वो पुरानी दर्दें भी ताज़ी हो जाती हैं सर्दी में। बिल्कुल वो होता है। और ख़ास तौर से जब आप समंदर के करीब हों। ओहो, ये देखें, आप इस शहद का रंग देखें, और मैं तो अभी पी भी रहा हूँ ये। हाँ बस ये देखें, मतलब थिक, और ये जिसे कहते हैं ना, ये खूबसूरत तरीन कलर है इसका। और हमेशा शहद का कलर भी ऐसे हल्के होने चाहिए। अच्छा, इसका कुछ पुराना हो जाए तो इसका कलर बदल जाता है ना? नहीं, तब्दील अगर हो जाता सही वाला शहद है ये वाला, तो नहीं बदलेगा आपका कलर। है? ओके, ये आपने इसमें डाला, ठीक है। देखिए आपको ना अदरक अलग लेनी पड़ रही है, ना कुछ लेनी पड़ रही है। और आपके पास प्लीज़ एक बात कहूँगी, गीला स्पून आप इसके अंदर ना डालें, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें, मुझे दे, मैं यहाँ इसे साफ करता यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, ओके, यूज़ इन करना है। हम बनाएंगे ये है जिंजर के साथ, अदरक के साथ। ठीक है। और एक मैं बनाऊंगी जो है नींबू के साथ। अच्छा, ठीक है, वो लीमू वाला शहद। वो जो नींबू वाला है वो आपका यहाँ है। ये यहाँ के रखा हुआ, ये ये जो है जो लोग मोटे हैं और दुबला होना चाहते हैं, ये फैट को पिघलाता है। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये लिया, वो जो सुबह सुबह निहार मुँह पीना होता है उसके लिए मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बेहतर आप उसके लिए सादे से शुरू करें। हाँ, आप अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं
تو اس سے اچھی چیز میرے خیال سے ہو نہیں سکتی بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ نے ایک صحیح طرح سے یہ بنایا، قہوہ بنایا، آرٹیفیشیل چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف آپ نیچرل چیز پہ رہیں. اچھا ایک دفعہ مجھے نا میں یو کے میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو منٹ ٹی پلاتے ہیں. میں نے کہا واہ منٹ ٹی کوئی نئی لگ رہی ہے، کیوں نہیں. تو میں جب میں نے پی تو ٹیسٹ بھی اس کا ٹھیک تھا. میں نے کہا کیا بنایا آپ نے؟ تو وہ پودینے کے 4-5 پتے لے کے انہوں نے بوائل پانی میں ڈالے اور اس کے بعد انہوں نے سرو کیا ہے. تو اتنا کوئی زبردست قسم کی کیونکہ فریش وہ جب ڈالتے ہیں، اور زیادہ تر باہر میں لیبنیز وغیرہ یہ لوگ منٹ ٹی تو پیتے ہیں. پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ آپ نے یہ جیسے پانی گرم ہوا، آپ نے چولہا بند کیا اور پھر آپ نے پودینے کی پورا ایک بنچ ڈال دیا. جی 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 جی. اچھا یہ سکن، ان کی سکن کتنی اچھی ہوتی ہے. تو ہم نے ان پودینے ہرے دھنیا کیونکہ 10-10 روپے کی آتی ہے، ہم نے اس کی اہمیت کو چھوڑ دیا اور صرف چٹنی تک محدود کر دیا بس، اس کو چٹنی تک کر دیا. بالکل. پھر ہم ڈالیں گے اس کے اندر لیمن. دیکھیں یہ آپ کا ہو جائے گا آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے، نزلے زکام کے لیے. جو آپ کا لیمن کا ہوگا، تھوڑا سا پانی اگر آپ کو پتہ ہے گرم پانی پینے کے کتنے فائدے ہیں. جی ہاں. یہ چائنیز جو ہے نا وہ زیادہ تر گرم ان کے فریج میں پانی رکھا ہی نہیں جاتا. ہاں چولہے پہ رکھتے ہیں. بس وہ ان کے فریج میں پانی ہوتا ہے، وہ صرف یہ ٹی پیتے ہیں اور چھوٹے کپس میں پیتے رہتے ہیں. یہ آپ کا ہو گیا. اور اس کے اندر ہم یہ اگر آپ چاہیں تھوڑی سی کلونجی درود شریف پڑھ کے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. حالانکہ ان کی ہر چیز صحیح مقدار میں ہے، مگر اگر آپ نے 2-3 دانے، کہتے ہیں نا 7 دانے صبح کلونجی کے آپ لے لیں تو وہ آپ کے لیے سنت ہے اور فائدہ مند چیز ہے. بالکل صحیح ہے. اور تھوڑی سی میں کلر دینے کے لیے آپ کہیں تو اس میں آپ تھوڑی سی یہ ہے سنمن، دال چینی. اوکے. یہ پاؤڈر پسا پسایا مل جاتا ہے یا خود پیسا ہوا ہے؟ نہیں، یہ گھر کا جو پسا ہوتا ہے اس کی خوشبو آتی ہے. یہ اصل دال چینی ہے آپ کو. اور اس کے اندر ہم لیمن والا ڈالیں گے. آپ یہ دیکھیں دال چینی بیٹھ بھی نہیں رہی ہے. بالکل صحیح، زبردست. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، جلدی سے شامل کر لیتے ہیں. بھول ہی گئے ہم لوگ کالرز کو شامل کرنا. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں تصدق حسین لاہور سے بول رہا ہوں. جی کون بات کر رہے ہیں لاہور سے؟ تصدق حسین. تصدق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں جی یہ دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام، ماشاءاللہ محترمہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. میں صرف اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گئی ہے وہی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے. بے شک بے شک ایسا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد سے شفا حاصل کرو، زیتون سے شفا حاصل کرو، قرآن سے شفا حاصل کرو، جی ہاں مدد حاصل کرو. تو ماشاءاللہ محترمہ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے لیے جو ہے وہ ایک تحفہ جو ہے وہ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے آپ کو بالکل پہنچ جائے گا. آپ کا نمبر جو ہے وہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا. ویسے آپ اپنا تحفہ جو ہے وہ گوہر سینٹر نزد آب پارہ مارکیٹ مین وحدت روڈ لاہور سے بھی لے سکتے ہیں، اور جوہر ٹاؤن لاہور میں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں، چبرچی چوک میں اور مغل پورہ میں بھی یہ برانچز ان کی موجود ہیں. انہوں نے اچھی بات کی کہ جو ہے شفا حاصل کریں. میرا خیال ہے ہمیں خود بھی اتنا مؤثر ہونا چاہیے اور اتنا اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں اور آپ مؤثر ثابت ہوں، کارآمد ثابت ہو سکیں. اچھا جی، کہتے ہیں کہ آپ کا جو کچن ہے وہ اللہ کی فارمیسی ہے. جتنے گرم مسالے، جتنے ہربز جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہر علاج آپ کا کچن میں موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ اس شہد کو مکس کر لیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی کچن میں موجود ہوتی ہیں ہمارے ہاں. ہاں اگر آپ صفائی نہ رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے. اچھا یہ کھولیں گے، بڑا زبردست، وہ بالکل کم ہے. اچھا تو مجھے یہ جو ٹھیک ہے جی، یہ تو چاندی کا ورک ہے اس پہ. ہاں یہ دیکھیں، یہ اتنا مہنگا ہوتا ہے چاندی کا ورق. یہ کام او یس کھل گیا. پتہ ہے جب بھی وہ سپون میں نکلے اس کو انگلی سے، یہ بھی سنت کی ہے، انگلی اس سے آپ چاٹ لیں. انگلی سے کھانے کا جتنا فائدہ ہے اس کی آپ شکل حسین لگ رہا ہے اس میں نا. کیا کمبینیشن ہے، گولڈن اور یہ سلور. اس کو میں یوں کرتی ہوں ذرا لوگوں کو نظر آئے. یہ دیکھیں، واو
देखिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, कितनी नेमतें। और इसमें आपने इसको यूं करके फिर आपने इसमें पानी डाला। ज़रा चीज़ को खूबसूरत भी बनाना ज़रूरी होता है। ये देखिए, इससे मेरा ख्याल है मैं फटाफट पानी ऐड कर देना चाहिए। बस मैं इसको ऐड कर रही हूँ। प्लीज़ इन छोटे छोटे जो स्पून में लगा इसको ज़ाया मत करें। ये आपको लगता है ज़ाया होगा यहाँ पे, ये जितने हमारा ये क्रू है? इसको हम यहाँ रखते हैं। ये देखिए, ये आपने इसको ये करा, बिल्कुल सही है। छोटे ग्लासों में दें, ये मत करें इतना बड़ा कि पीने वाले के लिए मसला। थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको देखूं कि ये पानी गर्म ना हो। बिस्मिल्लाह। लो जी, शायद ने ताड़ी एक नहीं मनी, वो सारा नीचे चला गया फिर से, थोड़ा सा रह गया। मतलब पेश करने का तरीका भी हो। ये देखें आपके चांदी के बरफ। यस, हम जो बाहर की ड्रिंक्स और क्या क्या पीते हैं, इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। बिल्कुल सही होगा जनाब। थैंक यू सो मच। आपने आज फिर हमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चीज़ें हमें बताई हैं, और इसके साथ मगर साथ जो इसको है लोग लें भी। और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, ये शहद आप लें, इनको ट्राई करें ताकि आपको इसका टेस्ट पता चले, और फिर मेरे ख्याल से फिर आप स्विच ऑन करेंगे इसी शहद। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच। इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से आज का जो प्रोग्राम का ये हिस्सा पेश किया गया, और इस्लामिक शहद सेंटर का कहना है कि दुनिया भर की जो भी बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनसे तस्दीक शुदा जो है ये शहद है। आपके इलाके में, आपके शहर में इसकी ब्रांच मौजूद है। आप इंटरनेट पर जाके इसकी सर्च भी कर सकते हैं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।